ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ حکومت کے سارے اتحادی ناراض، اتحادی بھڑکنے لگے، تخت لرزنے لگے۔ کیا حکومت کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں یا پھر اتحادی ہی حالات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ ہاں صاحب تو کہتے تھے وہ کسی سے بلیک میل نہیں ہوں گے، کسی کو NRO نہیں دیں گے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ایک ایک کر کے تمام باتیں پلٹ رہی ہیں۔ حکمران جماعت کو اس کے اتحادی بلیک میل کر رہے ہیں یا پھر جی کا جانا واقع ٹھہر گیا ہے؟ تمام اتحادیوں کا اچانک ناراض ہونا سمجھ سے بالاتر ہے۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ مقتدر حلقوں نے اپنی پوزیشن بدل لی ہے، جس کے بعد اتحادیوں کے مزاج بدل رہے ہیں۔ MQM نے وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے اسلام آباد جانے سے انکار کر دیا ہے۔ MQM کے اعلامیہ کے مطابق جس کو MQM سے بات کرنا ہے وہ کراچی آ جائے، ہمارے دروازے کھلے ہیں۔ MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کو آج اسلام آباد میں وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے آنا تھا، لیکن ان کی طرف سے دو ٹوک جواب سے لگتا یوں ہے کہ اتحاد میں رہنا اب ان کے لیے نہیں بلکہ حکمران جماعت کی مجبوری بن گیا ہے۔ MQM کے بعد سندھ کے سیاسی اتحاد GDA نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ گورنر سندھ پیر پگارا سبقت اللہ سے ملاقات کر کے ان کی شکایات دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہانگیر ترین کو اختر مینگل گروپ اور مسلم لیگ کاف سے مذاکرات کی ذمہ داری مل گئی ہے۔ یہ دونوں گروپ بھی ناراض ہیں۔ مسلم لیگ کاف کی طرف سے چودھری مونس الہی مذاکرات کریں گے، جو اس بات پر خفا ہیں کہ ان سے وعدہ کر کے انہیں اسلام آباد بلا کر وزارت نہیں دی گئی۔ اتحادیوں کی اچانک ناراضی نے سیاسی صورتحال میں ہلچل پیدا کر دی ہے اور لگتا یوں کہ اب اتحادیوں کو یا تو کیک میں بڑا حصہ درکار ہے یا پھر وہ سمجھتے ہیں کہ وقت کم ہے اور اس کے بعد صورتحال ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اسی صورتحال کی وجہ سے وہ نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیا گے موڈ میں آ گئے ہیں۔ اتحادی حکومت سے ناراض ہیں اور حکومت نواز شریف پر غصہ اتار رہی ہے، جو لندن کے ہوٹل میں کھانا کھاتے یا تفریح کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ حکمران جماعت نے نواز شریف کی ایک تصویر پر خاصا واویلا مچا رکھا ہے تاکہ اتحادیوں کی ناراضگی سے توجہ ہٹ جائے۔ حکمران جماعت کا اعتراض یہ ہے کہ حکومت نے نواز شریف کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا، لیکن نواز شریف تو ہوٹلوں میں کھانے کھا رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اپنے پاؤں سے چل کر جاتے ہیں اور ہوٹل میں بیٹھ کر فیملی ڈنر انجوائے کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکمران جماعت یہ سمجھتی ہے کہ بیمار کو یا تو ہاسپٹل میں ہونا چاہیے یا پھر ویل چیئر پر ہونا چاہیے، اسے بالکل گھومنا پھرنا نہیں چلنا چاہیے، کمرہ بند ہو کر علاج کرانا چاہیے۔ جبکہ نواز شریف کو جو بیماری ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ انہیں واک کرنا چاہیے، کم از کم 2 سے 4 کلومیٹر روزانہ چلتے پھرتے رہنا چاہیے تاکہ خون کی گردش ٹھیک رہے، لیکن حکومت اس طریقہ علاج کو ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ نواز شریف جب لاہور کے سروس اسپتال میں زیر علاج تھے تو اس وقت بھی نواز شریف بستر پر لیٹنے کی بجائے خود اپنے پاؤں پر چل کر اپنے ٹیسٹ کرانے جاتے تھے۔ نہ انہوں نے کبھی ویل چیئر استعمال کی، نہ وہ کسی کے سہارے چلنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب ڈاکٹروں نے انہیں برش کرنے اور شیو کرنے سے روکا تاکہ پلیٹلیٹ کی کمی کی وجہ سے کہیں انہیں بلیڈنگ نہ ہو جائے تو انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی۔ نواز شریف خود کو بیمار، ناتواں اور کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب لندن میں بھی وہ اسی طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے انہیں کیا ہدایت دی تھی؟ نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز نے اس تصویر کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا کہ یہ تصویر کہاں کی ہے اور اس کی وجہ کیا تھی، وہ بتایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہیماٹولوجسٹ کے ساتھ میاں صاحب کی ملاقات تھی گائز اینڈ سینٹ تھامس میں، اور جو پچھلے ان کے رزلٹ سے وہ بھی ڈسکس ہوئے، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ کافی بڑی ویریشن آئی ہے ان کے بلڈ ٹیسٹ میں۔ آج انہوں نے پھر مزید جو ہے تازہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ان کے خون کے نمونے لیے ہیں، اور ساتھ یہ بھی تاکید کیا ہے کہ ہارٹ کا پروسیجر کرنے سے پہلے، اور کافی سختی سے تاکید کی ہے کہ ان سے کلیئرنس لی جائے، یعنی ہیماٹولوجی ڈپارٹمنٹ سے کلیئرنس لی جائے۔ حسین صاحب، ہیماٹولوجسٹ کا مطلب ہے کہ ابھی تک ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ متوازن نہیں ہیں، ابھی تک اسٹیبلٹی نہیں آئی ہے، استحکام نہیں آیا ہے اس وقت ان کے اس میں، اور اس میں کافی جیسے کہتے ہیں کہ کافی بڑی ویریشن جو ہے نا آتی رہی ہے، اور اب بھی جو ہے نا جو لاسٹ ٹیسٹ ہے اس میں بھی آئی ہے جس پہ
ڈاکٹر نے خدشات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کارڈیک پروسیجر جو کہ متوقع ہیں اپنے ہفتے کے بعد تقریباً، کہ اس سے پہلے ہم سے کلیئرنس ضرور لیجیے گا. تھینک یو. حکومت یہ استدلال ماننے کو تیار نہیں ہے. کل نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث سے کہا گیا کہ وہ نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکل رپورٹس جمع کرائیں. خواجہ حارث نے جواب دیا کہ رپورٹ تو نواز شریف کے طبی معالج ڈاکٹر عدنان کے پاس ہوں گی، وہی یہ رپورٹ جمع کرا سکتے ہیں. تو محکمہ داخلہ پنجاب نے آج ڈاکٹر عدنان سے رابطہ کر کے نواز شریف کی رپورٹ 48 گھنٹوں میں جمع کرانے کی ہدایت کی. اس سے پہلے پنجاب کی وزیر صحت نے پریس کانفرنس کی اور نواز شریف کے لندن میں ہوٹل میں کھانا کھاتے ہوئے جاری کی جانے والی تصویر پر سوالات اٹھائے. اب کل ہم نے ان کو دیکھا کہ ماشاءاللہ بیٹھے چائے وائے پی رہے ہیں، تو میں نے پھر فون کیا ان کے معالج کو، وہ جو ڈاکٹر عدنان. میں نے کہا کہ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہی از ان اے ویری کریٹیکل کنڈیشن، تو پھر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ از اٹ اے پارٹ آف اٹ کہ جی آپ سیر سپاٹا بھی ہو رہا ہے اور سوشلائز بھی کر رہے ہیں، کیا ہے یہ از اٹ پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ اور وٹ ایور. ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک اپلیکیشن ان کی بیٹی کے لیے بھی ہو، تو انہوں نے ابا کی تیمارداری کرنے جانا بھی. ابا کی کہاں تیمارداری کریں گے؟ ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے تیمارداری کریں گے. ہوا خوری تو ویسے ریسٹورینٹ کے اندر کم ہوتی ہے، ہوا خوری تو بندہ باہر کرتا ہے. اس ریسٹورینٹ کے اندر تو کوئی بھی نہیں ہوا خوری کرنے جاتا ہے. تو ہمیں انہوں نے بھیجا یہ 2 صفحے جو آپ کو میں نے بتائے ہیں، اس میں تو کچھ بھی نہیں ایسی کوئی نئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی. جو نیا ٹیسٹ ہوا، جو ان کا پیٹ اسکین ہوا، ہمیں تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے. یہ کوئی رپورٹ تھوڑی ہے، یہ تو وہی ہے جو ایک ہم نے سمری دی تھی. پر اگر 6 ہفتے میں نہیں کچھ ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ اور پھر کس بیسس پہ اب آپ ایک اور اپلیکیشن موو کر رہے ہیں کہ ان کو فردر ایکسٹینشن ملے؟ میں نے بلکہ 2 دفعہ کل ان سے بات کی اور میں نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں جلد سے جلد آپ ان کی رپورٹیں بھیجیں. اگر کورٹ بلا کے ہمیں کہتی ہے تو ہم کیا دکھائیں گے ان کو کہ بھائی ہمارے پاس تو کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہی از اے کنوکٹ. عدالت نے کوئی ریلیف دی ہے، وہ ریلیف اس مقصد کے لیے دی ہے کہ آپ مہربانی کر کے اپنا علاج کریں اور واپس لے کے آئیں. اگر رہنے کے بہانے کے لیے اس چیز کو لمبا کیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے قوم کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہے اور سب کے ساتھ بھی بڑی زیادتی ہے. ایک طرف کورٹ میں تو یہ پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ ابھی کے ابھی ان کے آ کے وکیل کہتے ہیں کہ بس جی ہونے ہی ہونے، بس ابھی ہونا ہے. ہوم ڈپارٹمنٹ نے 48 گھنٹے کے اندر ان سے رپورٹیں مانگی ہیں. 48 گھنٹے کے بعد اگر انہوں نے اپنی رپورٹیں نہیں ہمیں بھجوائی. ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس کے چند گھنٹوں بعد ہی ڈاکٹر عدنان نے نواز شریف کی تازہ ترین رپورٹ ٹویٹر پر شیئر کر دی اور رپورٹ کے مطابق نواز شریف کی بیماری جاری ہے اور وہ زیر علاج ہے اور ان کا کافی سنگین قسم کی بیماریوں کے حوالے سے علاج ہو رہا ہے اور ابھی علاج کے لیے انہیں ایک طویل عرصہ درکار ہے. اس سے پہلے جو طبی رپورٹ جمع کرائی گئی تھی اس کے بارے میں یہ تاثر دیا گیا کہ حکومت نے نواز شریف کی طبی رپورٹس کو نہیں مانا. ڈاکٹر یاسمین راشد کے مطابق حکومت کو اس بات پر بڑی تشویش ہے کہ نواز شریف گئے تو علاج کے لیے تھے لیکن وہاں بیرون ملک سیر سپاٹے کرتے ہوئے پائے گئے ہیں. تو اس کا جواب دے دیا ہے ڈاکٹر عدنان نے ایک تازہ ترین ٹویٹ کے بعد. اس کے علاوہ مریم نواز کا نام ایک اور مقدمے میں ECL کے اندر ڈال دیا گیا ہے. مریم نواز کا نام پہلے ہی ایک مقدمے میں ECL میں شامل ہے جس کے حوالے سے یعنی نام ECL سے نکالنے کے حوالے سے عدالت میں درخواستیں بھی دائر کی جا چکی ہیں. لگتا ہے کہ حکمران جماعت کا خیال یہ ہے کہ مریم نواز کا نام ایک سے زائد مقدمات میں ECL میں ڈال دیا جائے تاکہ انہیں ایک جگہ سے ریلیف ملے تو دوسری جگہ سے انہیں ریلیف نہ مل سکے اور حکومت مریم نواز کو کسی صورت باہر جانے سے روکنا چاہتی ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک بار پھر حکومت نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے سیاست میں دوبارہ واپسی کر رہی ہے. آرمی ایکٹ میں ترمیم کے حوالے سے جو خاموشی کا ماحول تھا اور جو تاثر سیاسی استحکام کے حوالے سے آیا تھا وہ ختم ہونے جا رہا ہے اور یوں لگتا ہے کہ حکومت کو وہ سیاسی استحکام راس نہیں آیا کیونکہ جیسے ہی ماحول میں سیاسی استحکام پیدا ہوا ہے، ماحول میں بہتری پیدا ہوئی ہے تو حکومت کی مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہیں اور اتحادی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اتحادیوں کا یہ شکوہ ہے کہ اپوزیشن تو سب کچھ لے کے خاموش ہو گئی لیکن جو حکومت کے اتحادی ہیں ان کے پلے کچھ نہیں، ان کی کوئی نہیں سن رہا. تو کہانی پھر وہیں سے شروع ہوگی یعنی اپوزیشن کی ایسی کی تیسی.